کیا کوئی ایسی کتاب ہو سکتی ہو جو آپ سوچیں 500 سال پہلے لکھی گئی ہو لیکن آج بھی اس پر اتنی گرما گرم بحث ہوتی ہو؟ مطلب لوگ اسے پڑھ کر یا تو سر پکڑ لیتے ہیں یا پھر واہ واہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت نکولو میکیاویلی اور ان کی شہرائے آفاق یا شاید کچھ لوگوں کے لیے بدنام زمانہ کتاب دی پرنس کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کتاب بظاہر تو ایک نصیحت نامہ لگتی ہے حکمرانوں کے لیے، لیکن اصل میں اس نے صدیوں سے طاقت، سیاست، اخلاقیات، یہاں تک کہ انسانی فطرت کے بارے میں ہماری سمجھ کو چیلنج کیا ہے۔ اور ہم آج خاص طور پر ٹم پارکس کے ترجمے اور اس کے تعارف کی روشنی میں بات کریں گے، جو اس کتاب کے پس منظر اور اس کے آپ کہہ لیں اصل معنی کو سمجھنے میں کافی مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہماری کھوج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ میکیاویلی تھے کون؟ وہ 15ویں-16ویں صدی کا فلورنس جہاں وہ رہتے تھے، وہ کیسا تھا جس نے ان کی سوچ کو بنایا؟ جی۔ اور سب سے اہم، دی پرنس کے جو شروع کے ابواب ہیں، ان میں وہ کون سے بنیادی نظریات پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو اتنا متنازع اور لازوال بنا دیا؟ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ ضرور۔ تو شروعات کرتے ہیں خود نکولو میکیاویلی سے۔ 1469 میں فلورنس میں پیدا ہوئے۔ اچھا، یہ وہ سال تھا جب مشہور لورینزو ڈی میڈیچی، جنہیں لورینزو دی میگنیفیسنٹ بھی کہتے ہیں، انہوں نے شہر کی باغ ڈور سنبھالی تھی۔ جی ہاں، اور ان کے والد برنارڈو وہ قانون دان تو تھے مگر کوئی بہت کامیاب وکیل نہیں تھے۔ البتہ ان کے تعلقات وہ اچھے تھے۔ خاندان کے پاس آپ کہہ لیں نہ زیادہ دولت تھی، نہ کوئی خاص اثر و رسوخ۔ اچھا۔ ان کے گھر کے ماحول میں بھی ایک دلچسپ تضاد تھا۔ والدہ مذہبی شاعرہ تھیں، جبکہ والد صاحب قدیم لاطینی ادب کے شوقین تھے اور مذہب کے معاملے میں تھوڑے شکی مزاج تھے۔ تو لگتا ہے نکولو کو لکھنے کا جو ہنر ہے وہ والدہ سے ملا، لیکن دنیا کو دیکھنے کا انداز، خاص طور پر مذہب کے حوالے سے، وہ شاید والد کے زیادہ قریب تھا۔ اور وہ دور بھی تو مطلب بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ 15ویں صدی کا اٹلی وہ کوئی ایک ملک تو تھا نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ فلورنس، میلان، وینس، روم جہاں پوپ کی حکومت تھی، نیپلز، اور یہ سب آپس میں بھی لڑتی رہتی تھیں۔ اوہو۔ یہی نہیں، بلکہ جو باہر کی طاقتیں تھیں، خاص طور پر فرانس اور اسپین، وہ اٹلی کے معاملات میں خوب دخل اندازی کرتی تھیں۔ اچھا۔ 1494 میں فرانس کا اٹلی پر حملہ وہ ایک ایسا موڑ تھا جس نے خطے کی تقدیر ہی بدل دی، اور اٹلی کی جو کمزوری تھی وہ پوری طرح سامنے آ گئی۔ تو یہ وہ پس منظر تھا، عدم استحکام، سازشیں، طاقت کا کھیل، جس میں میکیاویلی کی سیاسی سوچ بن رہی تھی۔ بالکل، اسی ماحول میں میکیاویلی نے اپنی جوانی میں فلورنس کے ایک بہت طاقتور شعلہ بیان راہب تھے جیرولمو ساونارولا، ان کے خطبے سنے۔ ساونارولا، یہ نام تو سنا ہے۔ جی، انہوں نے پوپ کی جو بدعنوانیاں تھی ان کے خلاف بڑی زوردار آواز اٹھائی، اور 1494 سے 1498 تک فلورنس میں ایک آپ کہہ لیں سخت گیر مذہبی حکومت قائم کی۔ 4 سال تک۔ ہاں، لیکن ان کا انجام بھی بڑا ڈرامیٹک ہوا۔ ان کی سخت گیری اور پوپ سے دشمنی وہ ان کے زوال کا سبب بنی، اور 1498 میں انہیں بدعتی قرار دے کر زندہ جلا دیا گیا۔ او خدایا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ساونارولا کے زوال کے فوراً بعد ہی میکیاویلی فلورنس کی جو جمہوری حکومت بنی اس میں اہم عہدوں پر آ گئے۔ خارجہ امور، جنگی معاملات، یہ سب دیکھنے لگے۔ اچھا، تو یہاں سے عملی سیاست کا آغاز ہوا۔ جی بالکل۔ اگلے 14 سال تک وہ فلورنس کے لیے سفارتی مشن پر فرانس گئے، جرمنی گئے، اٹلی کی دوسری ریاستوں میں گئے۔ اور انہی سفروں میں ان کی ملاقات ہوئی سیزر بورجیا سے، پوپ کا بیٹا، جو اپنی بے رحمی اور چالاکی کے لیے مشہور تھا۔ بالکل، سیزر بورجیا، اس نے میکیاویلی کو بہت بہت متاثر کیا، خاص طور پر 1503 کا وہ سینیگالیا کا واقعہ۔ سینیگالیا؟ وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں بورجیا نے اپنے کچھ باغی کمانڈروں کو جو اس کے خلاف سازش کر رہے تھے، انہیں مذاکرات کے بہانے بلایا۔ اچھا۔ اور پھر نہایت بے رحمی سے وہیں انہیں قتل کروا دیا۔ اوہ، تو یہ تھی وہ بے رحمی جس کا ذکر ہوتا ہے۔ جی، میکیاویلی کے لیے یہ اس بات کی مثال تھی کہ اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے بعض اوقات کتنے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ ٹم پارکس بھی وضاحت کرتے ہیں، کہ میکیاویلی بورجیا کی صرف بے رحمی سے متاثر نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔
بلکہ اس کی حقیقت پسندی، حالات کا فوراً جائزہ لینے اور پھر فیصلہ کن قدم اٹھانے کی جو صلاحیت تھی اس کے قائل تھے۔ وہ اسے ایک کامیاب حکمران کے لیے ضروری سمجھتے تھے، چاہے وہ روایتی اخلاقیات کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ بالکل صحیح، وہ اثر انگیزی کو دیکھ رہے تھے۔ مگر پھر جیسا کہ ہوتا ہے، قسمت نے پلٹا کھایا۔ ہاں، 1512 میں میڈیچی خاندان اسپین کی مدد سے واپس فلورنس آ گیا، جمہوریت ختم ہو گئی اور میکیاویلی کو نوکری سے نکال دیا گیا، ان پر سازش کا الزام لگا، انہیں قید کیا گیا، یہاں تک کہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ جی، اور اسی ذاتی بحران اور جبری فراغت کے دوران تقریباً 1513 میں انہوں نے دی پرنس لکھنا شروع کی۔ اچھا، تو اس حالت میں لکھی گئی یہ کتاب؟ جی ہاں، انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھا بھی کہ وہ دن میں تو گاؤں والوں کے ساتھ تاش وغیرہ کھیلتے ہیں، مگر شام کو اپنے مطالعے گاہ میں جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور پھر قدیم تاریخ کے جو عظیم رہنما اور مفکر ہیں ان کی کتابیں پڑھ کر گویا ان سے باتیں کرتے ہیں۔ واہ، مطلب ایک طرح سے فرار بھی تھا اور غور و فکر بھی۔ بالکل، یہ کتاب گویا ان کے 14 سالہ سیاسی تجربے، تاریخ کے گہرے مطالعے اور جو ذاتی زندگی کی تلخیاں تھیں ان سب کا نچوڑ تھی۔ ایک کوشش تھی ماضی کی عظمت میں پناہ لینے کی اور شاید اپنی صلاحیتوں کو دوبارہ منوانے کی۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ اتنی مشکلات سے گزر کر کوئی ایسی طاقتور تصنیف تخلیق کرے۔ تو اب آتے ہیں خود کتاب کی طرف۔ اس کا اصل عنوان دی پرنس نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، میکیاویلی نے اسے ریاستوں پر ڈی پرنسپیٹیبس یا آن پرنسپیلٹیز کہا تھا۔ اس کا مقصد تھا مختلف قسم کی ریاستوں، خاص طور پر بادشاہتوں، پرنسپیلٹیز کا تجزیہ کرنا اور یہ بتانا کہ طاقت کیسے حاصل کی جاتی ہے اور اس سے بھی اہم اسے برقرار کیسے رکھا جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے حکمرانوں کے لیے عملی سیاست کی گائیڈ بک آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل۔ تعارف صفحہ 21۔ اور یہ لکھی کس کے لیے گئی تھی؟ کیا اس کا کوئی فوری مقصد بھی تھا؟ جی، اس کا ایک فوری مقصد تھا۔ میکیاولی نے اسے پہلے جولیانو ڈی میڈیچی اور بعد میں لورینزو ڈی میڈیچی، جو جولیانو کا بھتیجا تھا، ان کے نام منسوب کرنے کا سوچا یا کیا۔ یہ دونوں اس وقت فلورنس میں بہت طاقتور تھے، میڈیچی خاندان کے لوگ۔ جی، میکیاولی کو امید تھی کہ یہ کتاب ان کی قابلیت کا ثبوت دے گی اور انہیں میڈیچی حکومت میں کوئی عہدہ، کوئی نوکری مل جائے گی۔ وہ بے روزگار تھے اور دوبارہ سیاست میں سرگرم ہونا چاہتے تھے۔ لیکن یہاں ایک بڑی دلچسپ ستم ظریفی ہے۔ ٹم پارکس نے نشاندہی کی ہے کہ لورینزو نے شاید یہ کتاب کبھی کھول کر بھی نہ دیکھی ہو۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔ اور اگر دیکھی بھی ہوتی تو کیا وہ ایک ایسے شخص کو نوکری دیتا جس نے صاف صاف لکھا ہو کہ حکمران کے لیے دھوکہ دہی بھی جائز ہے اور مذہبی نظر آنا اصل میں مذہبی ہونے سے زیادہ ضروری ہے؟ یہی تو بات ہے، کتاب کی جو بے باکی تھی، جو ایمانداری تھی، وہی اس کے عملی مقصد یعنی نوکری دلوانے کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ واہ، یہی اس کتاب کا مرکزی اور سب سے متنازع نقطہ ہے۔ میکیاویلی نے دلیل دی کہ ریاست کو بچانے اور اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے حکمران کو بعض اوقات ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو عام حالات میں، عام اخلاقیات میں برے سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے ضرورت یعنی حالات کی مجبوری میں غیر اخلاقی اقدامات کو جائز قرار دیا۔ ان کے نزدیک نتیجہ اہم تھا۔ ایک جگہ وہ تقریباً یہ کہتے ہیں کہ فتح حاصل ہونے کے بعد کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ذرائع کیا تھے۔ یہ تو بڑی خطرناک بات لگتی ہے۔ انہوں نے مثالیں بھی دیں، جیسے وینس والوں نے اپنے ہی ایک کامیاب جرنیل کارمانیولا کو شک کی بنیاد پر مروا دیا، یا سائراکیوس کے حکمران ہیرو نے اپنی کرائے کی فوج پر بھروسہ نہیں تھا تو ان سب کو مروا دیا۔ اوہ، یہ مثالیں تو واقعی چونکا دینے والی ہیں۔ جی، اور یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہاں پرنسپے کا مطلب صرف کوئی شہزادہ یا بادشاہ کا بیٹا نہیں، بلکہ کوئی بھی سربراہ مملکت، کوئی بھی طاقتور رہنما ہے۔ اچھا، یعنی لیڈر۔ ہاں، لیڈر۔ یہ مشورے کسی بھی دور کے لیڈر کے لیے تھے جو اقتدار میں ہے یا آنا چاہتا ہے۔ کیا آج کے رہنما بھی ان مشوروں پر چھپ کر ہی صحیح غور کرتے ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ چلیں اب ذرا کتاب کے شروع کے ابواب دیکھتے ہیں۔ کتاب کا آغاز لورینزو ڈی میڈیچی کے نام ایک خط سے ہوتا ہے۔ جی، ایک تعارفی خط ہے۔ اس میں میکیاویلی بہت عاجزی سے اپنی یہ کتاب لورینزو کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دینے کو سب سے قیمتی چیز عظیم آدمیوں کے کارناموں کا علم ہے۔ علم؟ ہاں، وہ علم جو انہوں نے عصری معاملات کے طویل تجربے اور قدیم تاریخ کے مسلسل مطالعے سے حاصل کیا ہے۔
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کتاب بہت سادہ انداز میں لکھی ہے، کوئی لفاظی نہیں، اس کی اصل قدر اس کے مواد میں ہے۔ اور معافی بھی مانگتے ہیں کہ میں اتنی کم حیثیت کا ہو کر آپ جیسے حکمران کو مشورہ دے رہا ہوں۔ بالکل، ایک رسمی عاجزی کا اظہار ہے۔ پھر آتا ہے باب 1، یہ تو بہت ہی مختصر ہے۔ جی، باب 1 بس ایک خاکہ پیش کرتا ہے، ریاستوں کی قسمیں بتاتا ہے، یا تو جمہوریتیں ہیں یا بادشاہتیں، بادشاہتیں یا تو خاندانی ہیں یعنی موروثی، یا پھر نئی ہیں۔ نئی ریاستیں؟ ہاں، نئی ریاستیں یا تو بالکل نئی بنتی ہیں، جیسے میلان پر سفورزا خاندان کا قبضہ ہوا، یا پھر وہ کسی پرانی ریاست کا حصہ بن جاتی ہیں، جیسے اسپین نے نیپلز پر قبضہ کر لیا۔ اور ان کو حاصل کرنے کے طریقے بھی مختلف بتائے ہیں، اپنی فوج سے، دوسروں کی فوج سے، قسمت سے یا قابلیت سے۔ بالکل، یہ بس ایک درجہ بندی ہے۔ پھر باب 2 ہے موروثی ریاستوں پر۔ جی، اور میکیاویلی فوراً کہتے ہیں کہ انہیں سنبھالنا سب سے آسان ہے۔ آسان کیوں؟ کیونکہ عوام اپنے حکمران خاندان کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی وفاداری پرانی ہوتی ہے۔ بس حکمران کو چاہیے کہ پرانی روایات کو نہ چھیڑے اور حالات کے مطابق تھوڑی بہت پالیسی بدلتا رہے، زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بات تو شاید آج بھی جو مستحکم ادارے ہیں ان پر لاگو ہوتی ہے کہ تسلسل اہم ہے اور بڑی تبدیلیاں بہت احتیاط مانگتی ہیں۔ بالکل، آپ کہہ سکتی ہیں۔ اصل چیلنج، اصل مسائل شروع ہوتے ہیں باب 3 میں۔ وہ کس بارے میں ہے؟ باب 3 ہے مخلوط بادشاہتوں کے بارے میں، یعنی وہ ریاستیں جو نئی فتح کی گئی ہوں اور پرانی ریاست میں شامل کی گئی ہوں۔ اچھا۔ میکیاویلی فوراً مشکل بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نئے علاقے کے لوگوں کو ناراض کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی فوج قبضہ کرتی ہے، تکالیف دیتی ہے، آپ نئی پالیسیاں لاتے ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ اور دوسری طرف جن لوگوں نے آپ کی مدد کی ہوتی ہے اس علاقے کو فتح کرنے میں، آپ انہیں بھی خوش نہیں رکھ پاتے۔ ان کی توقعات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ پوری نہیں کر سکتے۔ اس کی کوئی مثال دی انہوں نے؟ جی، انہوں نے فرانس کے بادشاہ لوئی 12ویں کی مثال دی ہے۔ اس نے میلان فتح تو کر لیا، مگر اتنی جلدی وہاں کے لوگ اس سے ناراض ہو گئے کہ وہ علاقہ فوراً ہی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پہلی دفعہ تو بہت جلدی نکل گیا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ ایسی نئی ریاستوں کو کیسے سنبھالا جائے؟ میکیاویلی کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ نیا علاقہ آپ کے اپنے ملک جیسا ہے یا مختلف۔ اچھا۔ اگر زبان، رسم و رواج، قوانین وغیرہ ملتے جلتے ہیں تو دو کام کریں۔ ایک تو پرانے حکمران خاندان کو جڑ سے اکھاڑ دیں، کوئی وارث نہ چھوڑیں۔ دوسرا، وہاں کے قوانین اور ٹیکس وغیرہ نہ بدلیں۔ لوگ جلدی آپ کو قبول کر لیں گے، گھل مل جائیں گے۔ لیکن اگر سب کچھ مختلف ہو، زبان، ثقافت، ادارے، سب، تب معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ میکیاویلی کئی مشورے دیتے ہیں۔ پہلا، اور ان کے خیال میں سب سے بہترین، یہ ہے کہ حکمران خود وہاں جا کے رہے۔ خود وہاں رہے؟ جی، جیسے ترکی کے سلطان نے یونان یعنی بلکان کے علاقے میں کیا۔ خود وہاں رہنے سے آپ مسائل پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ عوام کو لگتا ہے کہ حکمران قریب ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر خود نہ جا سکے تو دوسرا آپشن ہے کہ وہاں اپنی کالونیاں بسائیں، اپنے لوگوں کو وہاں بیچ کر آباد کریں۔ یہ فوجی چھاونیاں بنانے سے بہتر ہے۔ بہتر کیوں؟ فوجی چھاونی پورے علاقے پر بوجھ بنتی ہے، سب کو ناراض کرتی ہے۔ کالونی صرف ان چند لوگوں کو بے دخل کرتی ہے جن کی زمین لی جاتی ہے، باقی لوگ اتنا برا نہیں مانتے۔ اور یہ سستا بھی ہے۔ اور یہیں پر وہ اپنا وہ مشہور سخت جملہ کہتے ہیں نا۔ جی ہاں، یہیں پر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے یا تو نرمی سے پیش آؤ یا انہیں پوری طرح کچل دو۔ ان کا خیال ہے کہ چھوٹے موٹے زخموں کا لوگ بدلہ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں اتنا کمزور کر دیں کہ وہ بدلہ لینے کے قابل ہی نہ رہیں تو آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بڑی بے رحمانہ منطق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مشورہ؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ نئے حکمران کو چاہیے کہ اس علاقے کے جو کمزور پڑوسی ہیں ان کا محافظ اور لیڈر بن جائے، جو طاقتور پڑوسی ہیں انہیں کمزور کرے۔ اچھا۔ اور سب سے اہم، کسی دوسرے بڑے طاقتور ملک کو وہاں قدم نہ جمانے دے، اپنی طاقت کے برابر کسی اور کو نہ آنے دے۔ اس کی کوئی مثال؟ وہ قدیم رومیوں کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے یونان میں بالکل یہی کیا۔ کمزور ریاستوں ایکینز، ایٹولینز کو دوست بنایا، طاقتور ریاستوں مقدونیہ، شام کا اینٹیوکس کو کمزور کیا اور دور اندیشی سے کام لیا۔ دور اندیشی؟ جی، وہ کہتے ہیں رومی مصیبت کو دور سے بھانپ لیتے تھے اور اس کا علاج پہلے ہی کر لیتے تھے۔ وہ تپدق کی بیماری کی مثال دیتے ہیں کہ شروع میں پتہ چل جائے تو علاج آسان ہے، لیکن اگر بیماری بڑھ جائے تو تشخیص آسان ہو جاتی ہے مگر علاج بہت مشکل یا ناممکن۔
واہ، کیا مثال دی ہے! اور اسی معیار پر وہ پھر لوئی 12ویں کو پرکھتے ہیں کہ اس نے اٹلی میں آ کر سب کچھ غلط کیا۔ کیا غلط کیا؟ اس نے پوپ الیگزینڈر کی مدد کی، جس سے چرچ پاپائی ریاست اور طاقتور ہو گیا، جبکہ لوئی کو خود کمزور ہونا پڑا۔ اس نے نیپلز کی ریاست کو اسپین جیسے طاقتور ملک کے ساتھ بانٹ لیا، یعنی ایک اور طاقتور حریف کو اٹلی میں دعوت دے دی۔ اس نے کمزور ریاستوں کو ختم کیا، طاقتوروں کو ناراض کیا، اور سب سے بڑھ کر خود اٹلی میں آ کر نہیں رہا۔ مطلب رومیوں نے جو کچھ صحیح کیا تھا، لوئی نے اس کا الٹ کیا۔ کیا آج کے دور میں بھی بین الاقوامی سیاست میں رہنما ایسی اسٹریٹجک غلطیاں کرتے نظر نہیں آتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں باب 4 پر۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال سے شروع ہوتا ہے۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ سکندر اعظم نے ایران یعنی دارا کی سلطنت کو فتح کیا، لیکن سکندر کی موت کے فوراً بعد اس کے جانشینوں کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کیوں نہیں ہوئی؟ سلطنت قائم رہی، ایسا کیوں؟ ہاں، یہ دلچسپ سوال ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے میکیاویلی 2 طرح کی حکومتوں کا فرق بتاتے ہیں۔ ایک ہے ترکی یعنی سلطنت عثمانیہ جیسی حکومت۔ وہ کیسی ہے؟ وہاں بادشاہ یعنی سلطان مطلق العنان ہے، سارے وزیر، گورنر، افسر سب اس کے مقرر کردہ ہیں، اس کے غلام ہیں، ان کی اپنی کوئی مستقل طاقت نہیں ہے۔ ٹھیک، اور دوسری قسم؟ دوسری قسم ہے فرانس جیسی حکومت۔ وہاں بادشاہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ موروثی نواب، بیرنز بھی ہیں، جن کی اپنی زمینیں، اپنے اختیارات، اپنی وفاداریاں ہیں۔ وہ بادشاہ کے مقرر کردہ نہیں، بلکہ اپنی قدیم حیثیت کی وجہ سے طاقتور ہیں۔ تو ان 2 قسموں کا سکندر والے سوال سے کیا تعلق؟ تعلق یہ ہے کہ ترکی جیسی ریاست کو فتح کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کوئی اندرونی نواب یا سردار نہیں جو حملہ آور کی مدد کرے۔ سب بادشاہ کے وفادار ہیں یا اس سے ڈرتے ہیں۔ انہیں رشوت دینا، ورغلانا مشکل ہے۔ لیکن اگر فتح ہو جائے تو؟ اگر فتح ہو جائے تو پھر حکومت کرنا نسبتاً آسان ہے۔ آپ بس بادشاہ اور اس کے خاندان کو ختم کر دیں، چونکہ کوئی اور موروثی طاقت کا مرکز نہیں، تو عوام آپ کی اطاعت کر لیں گے۔ اچھا، اور فرانس جیسی ریاست؟ فرانس جیسی ریاست کو فتح کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نواب بادشاہ سے ناراض ہوگا یا زیادہ طاقت چاہے گا۔ وہ حملہ آور کو اندر آنے میں مدد دے سکتا ہے۔ لیکن فتح کے بعد حکومت کرنا بہت مشکل، کیونکہ بادشاہ کو ہٹانے کے بعد بھی وہ طاقتور نواب اپنی جگہ موجود رہتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں، سازشیں کر سکتے ہیں، بغاوت کر سکتے ہیں۔ تو دارا کی سلطنت؟ میکیاولی کے مطابق دارا کی سلطنت ترکی جیسی تھی، مطلق العنان بادشاہت۔ اسی لیے سکندر کو اسے فتح کرنے میں تو شاید مشکل ہوئی ہو، لیکن ایک بار فتح ہو گئی اور دارا مارا گیا تو اس کے جانشینوں کو سلطنت پر کنٹرول برقرار رکھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی اور مقامی طاقتور نواب نہیں تھے۔ یہ تو ریاست کی ساخت کا بڑا گہرا تجزیہ ہے۔ جی بالکل۔ اب باب 5 یہ ان شہروں یا ریاستوں کے بارے میں ہے جو فتح سے پہلے آزاد تھے اور اپنے قوانین کے تحت رہنے کے عادی تھے۔ جیسے قدیم یونان کے شہری ریاستیں؟ ہاں، یا جیسے میکیاویلی کے دور میں بھی کچھ اطالوی شہر تھے۔ سوال یہ ہے کہ ان پر کیسے حکومت کی جائے۔ میکیاویلی 3 طریقے بتاتے ہیں۔ کیا ہے وہ 3 طریقے؟ پہلا اور سب سے بے رحمانہ، انہیں مکمل طور پر تباہ کر دو۔ تباہ کر دو؟ جی۔ دوسرا، فاتح حکمران خود وہاں جا کر رہے۔ تیسرا، انہیں اپنے قانونوں پر چلنے دو، بس ان سے ٹیکس وصول کرو اور وہاں اپنے وفادار مقامی لوگوں کی ایک چھوٹی سی حکومت اولیگارکی قائم کر دو جو آپ کے مفادات کا خیال رکھے۔ ان میں سے بہترین کون سا ہے؟ میکیاویلی فوراً خبردار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آزادی کے عادی ہوں، ان کے دل سے آزادی کی یاد کبھی نہیں مٹتی۔ وہ ہمیشہ بغاوت کے لیے تیار رہتے ہیں، آزادی کا نعرہ لگا کر اپنے پرانے اداروں کو یاد کر کے۔ تو پھر؟ تو ان کے نزدیک سب سے محفوظ راستہ یا تو تباہی ہے یا پھر وہاں خود رہائش اختیار کرنا۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ اسپارٹا نے ایتھنس میں اور رومیو میں کئی یونانی شہروں میں مقامی حکومتیں قائم کیں، مگر وہ آخرکار ناکام رہے اور انہیں ان شہروں پر زیادہ سختی کرنا پڑی۔ یعنی آزادی کی خواہش بہت طاقتور ہوتی ہے۔ بہت زیادہ۔ اب آتے ہیں باب 6 پر۔
یہ ان حکمرانوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنی قابلیت، اپنی ورچو اور اپنی فوج کے بلبوتے پر نئی ریاستیں قائم کیں۔ ورچو یہ کیا ہے؟ ورچو میکیاولی کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب صرف نیکی یا اچھائی نہیں، بلکہ وہ تمام صلاحیتیں ہیں جو ایک حکمران کو کامیاب بناتی ہیں۔ ہمت، ذہانت، موقع شناسی، فیصلہ کرنے کی طاقت، ضرورت پڑنے پر سختی، یہ سب۔ اچھا، تو کون ہے ایسے حکمران؟ وہ تاریخ کی عظیم شخصیات کی مثال دیتے ہیں۔ موسیٰ جنہوں نے بنی اسرائیل کو نکالا، سائرس جس نے فارسی سلطنت کی بنیاد رکھی، رومولس جس نے روم شہر بسایا، تھیسس جو ایتھنز کا قومی ہیرو تھا۔ ان میں کیا خاص بات تھی؟ میکیاولی کہتے ہیں کہ قسمت، فارچون نے انہیں صرف موقع فراہم کیا، لیکن یہ ان کی غیر معمولی قابلیت، ان کی ورچو تھی جس نے اس موقع کو پہچانا اور اسے استعمال کر کے کامیابی حاصل کی۔ یعنی قسمت کے ساتھ قابلیت بھی ضروری ہے؟ بہت ضروری، بلکہ قابلیت زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیا نظام قائم کرنا، نئے قوانین لانا، یہ حکمران کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ مشکل کیوں؟ کیونکہ جو لوگ پرانے نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہ آپ کے کھلے دشمن بن جاتے ہیں، اور جو لوگ نئے نظام سے فائدہ اٹھائیں گے وہ بھی شروع میں آپ کی پوری طرح پرجوش حمایت نہیں کرتے، وہ شکوک میں مبتلا ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو پھر نیا نظام کیسے لایا جائے؟ یہاں ایک بہت اہم نقطہ آتا ہے۔ میکیاویلی کہتے ہیں کہ تبدیلی لانے والوں کے پاس اپنی طاقت ہونی چاہیے، انہیں مسلح ہونا چاہیے۔ مسلح ہونا چاہیے؟ جی، وہ کہتے ہیں تمام مسلح پیغمبر کامیاب ہوئے اور غیر مسلح ناکام۔ اوہ، اس کی کیا مثال؟ وہ پھر ساونارولا کی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ساونارولا لوگوں کو اپنی باتوں سے قائل تو کر سکا، لیکن جب لوگوں کا جوش ٹھنڈا پڑنے لگا تو اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ انہیں اپنے نظریات پر قائم رکھ سکے، اس لیے وہ ناکام ہوا اور مارا گیا۔ اچھا۔ اس کے برعکس وہ سائریکیوز کی ہیرو کی مثال دیتے ہیں جس نے اقتدار میں آنے کے بعد پرانی ناقابل اعتبار فوج کو ختم کیا، اپنی نئی وفادار فوج بنائی اور اس طرح اپنی بنیادیں مضبوط کیں، اور پھر وہ اقتدار میں قائم رہا۔ تو قابلیت کے ساتھ طاقت کا ہونا لازم ہے؟ میکیاویلی کے نزدیک نئی ریاست قائم کرنے اور نیا نظام لانے کے لیے یہ لازم ہے۔ اب باب 7 یہ کن حکمرانوں کے بارے میں ہے؟ باب 7 ان حکمرانوں کی بات کرتا ہے جنہوں نے ریاست اپنی قابلیت یعنی ورچو سے نہیں بلکہ قسمت، فارچون یا دوسروں کی مدد سے، دوسروں کی فوج سے حاصل کی۔ جیسے کوئی خوش قسمت ہو یا کسی طاقتور کا رشتہ دار؟ بالکل۔ میکیاویلی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اقتدار حاصل کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، اکثر بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے، مگر اسے برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ مشکل کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ان کی طاقت دوسروں کی مرضی یا قسمت کے سہارے ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں بہت غیر مستحکم اور ناقابل اعتبار ہیں۔ ان کے پاس نہ اپنی وفادار فوج ہوتی ہے، نہ حکومت چلانے کا تجربہ۔ اس کی کوئی مثالیں؟ یہاں وہ دو بڑی مثالیں دیتے ہیں اور ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک فرانچسکو سفورزا جو ایک فوجی جرنیل تھا، اور اس نے اپنی قابلیت اور فوج سے ملان کی ریاست حاصل کی اور اسے کامیابی سے چلایا۔ اور دوسری مثال؟ دوسری اور زیادہ تفصیلی مثال وہ سیزر بورجیا کی دیتے ہیں۔ وہی سیزر بورجیا جس کا پہلے ذکر آیا؟ جی ہاں، بورجیا کو ریاست اپنے باپ پوپ الیگزینڈر ششم کی طاقت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے ملی، یعنی قسمت اور دوسروں کی مدد سے۔ تو میکیاویلی اسے ناکام حکمران سمجھتے ہوں گے؟ نہیں، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ میکیاویلی سیزر بورجیا کے اقدامات کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ وہ اسے ان تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ، ایک رول ماڈل قرار دیتے ہیں جو دوسروں کی مدد سے اقتدار میں آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بورجیا نے وہ سب کچھ کیا جو ایک ذہین اور قابل حکمران کو ایسی صورتحال میں کرنا چاہیے تھا تاکہ اپنی طاقت کی بنیادیں مضبوط کر سکے۔ کیا کیا تھا بورجیا نے؟ میکیاویلی تفصیل سے بتاتے ہیں۔ پہلا کام، اس نے ان طاقتوں کو ختم کیا جن پر وہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا اور جو اس کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، خاص طور پر اورسینی اور وٹلی خاندانوں کے فوجی دستے جو کرائے کے فوجی تھے اور وفادار نہیں تھے۔ انہیں اس نے سینیگالیا میں دھوکے سے بلا کر مروا دیا۔ اچھا، یہ وہی واقعہ ہے؟ جی۔ دوسرا کام، اس نے رومانیا کا جو علاقہ اسے ملا تھا وہاں امن و امان قائم کیا۔ اس کے لیے پہلے اس نے ایک بہت سخت گیر بلکہ ظالم گورنر ریمیرو ڈی اورکو کو بھیجا۔ پھر جب رومیرو ڈی اورچکو نے سختی اور ظلم سے علاقے کو پرامن بنا دیا
تو بورجیا نے عوام کی ہمدردی حاصل کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ظلم اس کی پالیسی نہیں، اسی رومیرو ڈی اورچوکو کو ایک صبح سر عام چوک میں 2 ٹکڑے کروا دیا۔ اوہ خدایا، یہ تو جی، یہ عوام کو خوفزدہ بھی کرنے اور خوش بھی کرنے کی ایک چال تھی۔ اس سے بورجیا نے اپنی ساکھ بھی بنائی اور علاقے پر کنٹرول بھی مضبوط کیا۔ اس نے اپنی فوج بنانا شروع کی، پڑوسیوں سے تعلقات بنائے، فرانس اور اسپین کے درمیان توازن رکھنے کی کوشش کی۔ تو میکیاویلی کے مطابق بورجیا نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا؟ ان کے مطابق اس نے اپنی طاقت کی بنیادیں رکھنے کے لیے جو کچھ ممکن تھا وہ کیا۔ اس کی بنیادیں کافی مضبوط ہو گئی تھیں۔ اس کی ناکامی کی وجہ اس کی اپنی کوئی بڑی غلطی نہیں تھی، بلکہ غیر معمولی اور شدید بدقسمتی، ایکسٹراآرڈنری اینڈ ایکسٹریم ملیگنٹی آف فارچون تھی۔ وہ کیا بدقسمتی تھی؟ عین اس وقت جب وہ اپنے منصوبوں کو آگے بڑھا رہا تھا، اس کا باپ پوپ الیگزینڈر اچانک مر گیا اور اسی وقت سیزر بورجیا خود بھی شدید بیمار ہو گیا۔ اوہو۔ اس وجہ سے وہ پوپ کے انتخاب پر اثر انداز نہیں ہو سکا جیسا کہ وہ چاہتا تھا۔ بس ایک غلطی میکیاویلی کہتے ہیں اس نے ضرور کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ غلطی تھی جولیس دوم کو پوپ بننے دینا۔ جولیس بورجیا خاندان کا پرانا اور سخت دشمن تھا۔ میکیاویلی کا خیال ہے کہ بورجیا کو یا تو اسے روکنا چاہیے تھا یا کسی ایسے شخص کو پوپ بنوانا چاہیے تھا جس سے اسے کم خطرہ ہو۔ تو یہ اس کی سیاسی غلطی تھی؟ میکیاویلی کے نزدیک یہ اس کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی، جس کا نتیجہ اس کی مکمل تباہی کی صورت میں نکلا۔ یہاں پھر وہی بات آتی ہے، میکیاویلی اقدامات کو اخلاقی طور پر صحیح یا غلط نہیں دیکھ رہے، بلکہ سیاسی طور پر مؤثر یا غیر مؤثر، دانش مندانہ یا احمقانہ قرار دے رہے ہیں۔ بورجیا کی مثال واقعی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا سیاست میں اقتدار کی جدوجہد میں مقصد ذرائع کو جائز بنا دیتا ہے؟ یہ اس کتاب کا بنیادی سوال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ پرنس کے ان ابتدائی ابواب میں میکیاویلی نے حکمرانی کی ایک نہایت، آپ کہہ لیں، کھری اور حقیقت پسندانہ تصویر پیش کی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ انہوں نے موروثی اور نئی ریاستوں کے فرق اور چیلنجز بتائے، حکمران کی اپنی قابلیت یعنی ورچو اور قسمت کے کردار پر بات کی، اپنی فوج کی اہمیت پر زور دیا، عوام اور اشرافیہ کو سنبھالنے کی حکمت عملیوں کا ذکر کیا، اور بعض اوقات روایتی اخلاقیات سے ہٹ کر ضروری اقدامات کرنے کی بات کی۔ بالکل، اور یہ خیالات جو 5 صدیاں پہلے فلورنس کے موزول سفارتکار نے شاید اپنی نوکری واپس پانے کی امید میں لکھے تھے، وہ آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ صحیح۔ جب ہم آج کی دنیا میں لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں، طاقت کے استعمال کو دیکھتے ہیں، قومی مفاد کے نام پر کیے جانے والے فیصلوں کو دیکھتے ہیں، تو میکیاویلی کے اٹھائے ہوئے سوالات بہت متعلقہ محسوس ہوتے ہیں۔ کیا انہوں نے سیاست کی اس تلخ، بے رحم حقیقت کو بیان کر دیا تھا جسے ہم اکثر نظر انداز کرنا چاہتے ہیں یا جس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ وہ ذاتی زندگی کے اخلاقی اصولوں سے بنیادی طور پر مختلف ہیں۔ جی۔ کیا مؤثر قیادت کے لیے، ریاست کو بچانے کے لیے ایسے اقدامات ناگزیر ہو جاتے ہیں جنہیں ہم انفرادی سطح پر کبھی قبول نہ کریں؟ کیا واقعی ریاست کے معاملات میں ضروری برائی جیسی کوئی چیز وجود رکھتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں، سوچیں